انجم خاتون نے ڈھاکہ بنگلہ دیش سے سوال کیا ہے، علم لدنی کیا ہے اور یہ صرف اولیاء اللہ کو ہی عطا ہوتا ہے یا عام بندہ بھی حاصل کر سکتا ہے؟ علم لدنی کو شاید آج تک سمجھا نہیں جا سکا، اور اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ایسی بات کہہ دے کہ علم لدنی کیا ہے۔ اب علم کے دو اس کے سورسز ہیں۔ ساری انسانیت کو اللہ نے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے ہدایت فراہم کرنے کا ایک نظام بنایا، اور 1,24,000 پیغمبروں، نبیوں، مرسلین پر جو آسمانی کتب اتری، اور اس کے بعد ان کے نبیوں پر جو صحیفے اترے، وہ سارے کی ساری تعلیم اللہ نے لوح محفوظ میں رکھ دی۔ صحیح؟ اور لوح محفوظ کی کنجی جبرائیل کو دے دی۔ اب جس نبی پر صحیفہ اترا، جبریل نے لوح محفوظ سے لا کے وہ دے دی۔ یہ جس پر آسمانی کتب اتاری ہے تو وہ اس مرسل پر اتر گئی۔ اب یہ جو لوح محفوظ سے تعلیم آئی ہے، اس تعلیم میں دو طرح کا علم تھا، ایک دل والا علم اور ایک ظاہری شریعت کا علم۔ صحیح ہے نا بھائی؟ ظاہری شریعت کا علم کیا تھا؟ نفس کو پاک کرنے والا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آسمانی کتب جو اتری ہیں، جیسے قرآن ہے، زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، وحی الہی کے ذریعے یہ جو آسمانی کتب اتری ہیں، یہ صرف نفس پاک کرنے کے لیے اتری ہے۔ وہ دل والا علم کدھر گیا؟ وہ دل میں تھا۔ اگر وہ علم کتاب میں ہوتا تو سارے ہی اللہ والے بن جاتے ہیں نا۔ یہ پھر بزرگان دین جنگلوں میں کیوں گئے؟ چلے مجاہدے کیوں کیے انہوں نے؟ کیوں جی؟ اب یہ جو نبیوں کو، مرسلین کو جو تعلیم دی، یہ ایک سیٹ، ایک پیٹرن اس نے بنایا کہ نفس کو پاک کرنے کے لیے زہد، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی، پارسائی اختیار کرنی پڑے گی، سخت محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد نفس پاک ہوگا۔
راسخ العقیدہ مسلمان جو لائق شفاعت ہے، آج یہ سن لیں آپ غور سے، راسخ العقیدہ مسلمان جو لائق شفاعت ہے، میں نے وہ لفظ نہیں کہا مستحق، لائق شفاعت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نفس پاک ہو۔ اگر اس کا نفس پاک نہیں ہوگا تو اس میں شہوت، تکبر، حرص و حسد ہوگا نا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رائے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت کے قابل نہیں۔ تو ایسے لوگوں کی شفاعت کیسے ہوگی؟ اب عام مسلمان یہ سوچ کے بیٹھا ہے، ہم تو بڑا درود شریف پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہے نا، تو ہمیں تو جنت ملے ہی ملے، ہمیں تو نبی پاک کی شفاعت ملے ہی ملے۔ اور بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا ہے، رائے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت کے قابل نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر رسول اللہ نے ایک محکمہ اپنا بنایا جس کو کہتے ہیں رجال الغیب۔ اس کے اندر 360 ولیوں کا محکمہ ہوتا ہے ہر دور۔ اس کا جو انچارج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غوث الزماں۔ اس کے نیچے پھر 3 قطب ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، پتہ نہیں 110 یا 120 ابرار ہوتے ہیں، زنجبہ، نخبہ، یہ تمام ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہی تھا کہ جن کی شفاعت رسول اللہ نے کرنی ہے ان کو اپنے ساتھ لگا کے ان کا نفس پاک کرے۔ اگر ان کے مقدر میں شفاعت نہ لکھی ہو تو یہ ڈنڈا مار کے گالی دے کے غوث الزماں بھگا دیتا۔ تو نفس کی طہارت کے لیے بھی کامل شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کے مقدر میں شفاعت لکھی ہو۔ اگر وہ نہیں لکھی تو وہ کامل شریعت بھی تم کو جو ہے اپنے پاس بیٹھے نہیں دے گا۔ یہ وہ تھے جن کی شفاعت ہوگی، جن کے نفس پاک ہو گئے۔ اگر ذکر قلب کی طرف نہیں گئے، وہ مقدر میں نہیں ہے نا، وہ تو مقدر میں نہیں ہے۔ یہ بات بھولنا نہیں، شفاعت کے لیے بھی نفس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ رائے برابر بھی تکبر ہو جنت کے قابل ہی نہیں۔ تو جنت کے قابل بنانے کے لیے یہ برائیاں تیرے اندر سے جائیں گی تبھی تو اس شفاعت ہوگی نا تیری۔ اگر بغض و عناد، حرص و حسد تیرے اندر بھرا ہوا ہے تو حضور پاک تیری شفاعت کیوں کریں گے؟ کہ ادھر تو قابل قبول ہی نہیں ہے اگر رائے برابر بھی تکبر ہوا تو۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میں، اب جیسے یہ بریلوی ہیں، پگڑی بھی باندھ لی، درود و سلام بھی خوب پڑھا، مجھے ایک ثبوت دو کہ درود شریف پڑھنے سے کسی کا نفس پاک ہوا ہو۔ صابن اور سونے کا کوئی مقابلہ ہے؟ صابن ہوتا ہے منہ دھونے کا، اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ کہاں صابن کہاں سونا، لیکن جو کام صابن کرتا ہے سونے سے کر کے دکھاؤ۔ صابن سے منہ دھل جائے گا، سونا رگڑتے رہو نہیں دھلے گا۔ سمجھ گئے نا؟ تو اسی طرح یوں سمجھ لو کہ درود شریف جو ہے رحمت کا ذریعہ ہے، نفس پاک کرنے کا نہیں ہے۔ بہت اعلیٰ چیز ہے درود شریف، لیکن نفس اسی سے پاک ہوگا نا جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ کیا کہا رسول اللہ نے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالٌ،
ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی شے ہے. ثقالۃ القلوب ذکرن، دل میں جائے. اب اس کا راستے کا پتہ نہیں تو کہاں نفس پاک ہوگا تمہارا؟ کامیابی کا راستہ تو اللہ نے یہ کہا نا، قد افلح من تزکا، کہ بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بتائی نا یہ آیت. 1450 سال سے قرآن اترا ہوا ہے. کسی مسلمان سے سنا ہے یہ آپ نے؟ ان کی توجہ ہے نفس کی طہارت کی طرف کہ ہم نے اپنے اندر کو پاک کرنا ہے. بلے شاہ نے کیا کہا؟ نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا منڈو پلیت نہ سی. یوم ازل میں تو ہماری روحیں تھی نا، ادھر تو شیطان بھی نہیں تھا نا، اس وقت ہم پلیت تو نہیں تھے نا. جب اس دنیا میں آئے اور ہمارے اندر نفس ڈالا گیا، اس نفس کی وجہ سے ہم پلیت ہو گئے، ناپاک ہو گئے. اس کو پاک کرنا پڑے گا. مین تھیم ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر نبی کی یہی تھی کہ وہ اپنے امتیوں کے نفس کو پاک. پھر دل والی تعلیم آ گئی. کیا گئی؟ دل والی تعلیم آئی، اس کے ذریعے لوگ مومن بن گئے. اب اس کے بعد علم لدنی کیا ہوا؟ کیوں بھائی؟ علم لدنی کیا ہوا؟ علم لدنی کی کہانی یہ ہے، بلے شاہ نے یہ بھی کہا نا، نہ میں پنج نمازہ نیتی نہ تسبیح کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا. اب یہ دیکھا جائے تو قرآن اور حدیث کے ضد میں ہے. قرآن تو کہتا ہے نماز پڑھو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، ہے نا؟ ہاں، قرآن نے یہ بھی کہا مرشد ڈھونڈو، لیکن قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ مرشد ڈھونڈ کے سب کو چھوڑ دو. یہ تو نہیں کہا نا. لیکن بلے شاہ کیوں بول رہا ہے پھر؟ یہ علم لدنی بول رہا ہے. تو معلوم ہوا علم لدنی ایسا علم ہے جو نہ قرآن میں، نہ بائبل، نہ حدیثوں میں ہے. وہ اللہ کی طرف سے ہٹ کے ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے. اب اگر کوئی بزرگ جس کو علم لدنی ملا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ جو علم لدنی میرے پاس ہے، نہ یہ قرآن میں نہ یہ حدیث میں، تو کوئی اس کو مسلمان مانتا؟ نہیں مانتا نا. پھر بلے شاہ نے اور کیا کہا؟ نچ کے یار منا لے، پاویں کنجری بننا پہ جاوے. بھائی ناچنا تو حرام ہے، ناچنے سے رب کدھر راضی ہوگا؟ یہ بھی علم لدنی ہوا نا. یہ 5 وقت کی نماز اللہ نے تم کو کیوں کری تھی؟ تاکہ اٹھو بیٹھو تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہوں. 5 وقت کی نماز اسی لیے کرائی تھی بس. اٹھو بیٹھو دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی نا. اب جن کو شراب کی لت لگ گئی وہ نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے. قرآن نے منع کیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اب وہ کدھر جائیں؟ ان کے لیے پھر علم لدنی اتارا نا. اور تو نماز نہیں پڑھ سکتا، ناچ تو سکتا ہے نا، نچ کے یار منا لے. کسی نے کبڈی کھلائی، کسی نے نچایا. اب ان بزرگوں نے جو باتیں کہیں وہ قرآن و حدیث کی مطابقت میں بھی نہیں ہے. قرآن نے کہاں کہا ہے ناچو؟ قرآن نے کدھر کہا ہے کنجری بنو؟ وہ تو کہتا ہے مومن بنو. قرآن نے تو نہیں کہا کنجری بنو. قرآن کنجر بنانے کے لیے تو نہیں اترا. ان کے پاس پھر ایک چیز کدھر سے آئی؟ لال شہباز قلندر نے کہا دھمال کرو. میر کلال جو ہے وہ کبڈی کھلاتے تھے، لوگ فیض کے لیے آتے، وہ کہتے چلو کبڈی کھیلو. تو لوگ کہتے تھے ہم تو کبڈی کھیلنے نہیں ہیں، فیض لینے کے لیے آئے. انہوں نے کہا ہمارا فیض تو کبڈی میں ہی ہے. انہوں نے کیوں؟ کسی نے نچایا، کسی نے دھمال کرایا، کسی نے کہا دیواریں بناؤ. یہ کیا تھا؟ یہ علم لدنی تھا. جب یہ علم عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بابا فرید نے کہا کہ سوچ کے یار بنائی بندیا.
یار بنا کے پھر نہ سوچی سولی تے چڑھ جائیں. تیری سمجھ میں نہیں آئے گی مرشد کی بات تو سب سے پہلے کیا کر کہ تو مرشد کو آزما لے, پتہ چلا لے کہ وہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے. اور جب تجھے پتہ چل جائے, ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے, پھر چپ کر, جو وہ کہے کرتا جا, کیونکہ وہ علم لدنی بیان کرے گا, نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. تو علم لدنی کیا ہوا؟ قرآن حدیث سے, بائبل سے, انجیل سے, توریت سے ہٹ کے خاص علم ہے جو علم لوح محفوظ میں نہیں ہے, نہ وہ جبریل کو پتا. وہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ خاص سے جس ولی کے اوپر مہربان ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے. اس ولی کے لیے بھی نہیں دیتا ہے, وہ تو پہلے ہی اللہ سے پہنچ گیا ہو نا, اب اس کو علم کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگوں کے لیے دیتا ہے کہ یہ جو ولی ہے جس علاقے میں رہتا ہے وہاں پر اتنے ازلی مومن ہیں لیکن وہ شریعت پہ پورا نہیں اترتے, اور وہ شریعت پہ پورا نہیں اترتے, تقدیر میں ان کے ایمان لکھا ہے, اب ان کو لے کے کیسے آئیں؟ قرآن حدیث کی تعلیم کے ذریعے وہ آ نہیں سکتے کیونکہ معذور ہیں, گناہ گار ہیں. وہ جو گناہ گار ہیں جن کی تقدیر میں ایمان لکھا ہے, شرابوں میں, عورتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اب وہ ادھر آ ہی نہیں سکتے شریعت کے ذریعے, ان کو کیسے نکالے گا پھر اللہ؟ اس نے اپنے آپ کو ہی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پھر یہ علم لدنی اتارا ہے. ابراہیم بن ادم نے کہا کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا, 4 مسئلے علم لدنی کے اللہ سے سیکھے, ان 4 میں سے صرف ایک دنیا والوں کو بتایا, انہوں نے انکار کر دیا. یہ علم لدنی خاص علم ہوتا ہے. کون سا علم ہوتا ہے؟ نہ جو قرآن میں ہے نہ حدیث میں. جب بھی کوئی علم لدنی بیان کرے گا سب سے پہلے کہیں گے کہ یہ دشمن دین ہے, یہ زندیق ہے, یہ کافر ہے. فتوے لے کے آ جائیں گے, دیکھو جی ہدایت پہ لانے کے لیے یہ طریقہ رسول اللہ کا, یہ قرآن کا ہے, یہ جو بکواس کر رہا ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ٹھیک ہے, لگا دو اس پہ فتوے. تمہیں یہ تو پتہ نہیں یہ قرآن و حدیث کہاں سے آیا؟ لوح محفوظ سے جبریل نے لا کے دیا ہے. جو علم بلے شاہ بیان کر رہا ہے نہ جبریل نہ لوح محفوظ, ڈائریکٹ اللہ کے سینے سے آیا. جو اللہ کے سینے سے آیا تم نے اس کو مردود کہہ دیا. جو علم اللہ کے سینے سے آیا مردود کہہ دیا نا. پتہ ہے بلے شاہ, آج تو لوگ بلے شاہ کے مزار پہ جاتے ہیں. جب بلے شاہ مرا تو اس کے مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا اس کو. کہاں دفنایا اس کو؟ جہاں قصور شہر کے سارے شہر کا کچرا پھینکتے تھے, سارے شہر کا کچرا جہاں ڈالتے تھے وہاں جا کے بلے شاہ کو دفنایا گیا. کیونکہ بلے شاہ کی جو بات تھی علم لدنی کی تھی. اسا عشق نماز جدو نیتی ہے تد پل گئے مندر مسیتی ہے. عشق نماز کیا ہے؟ عشق نماز یہ ہے کہ تو نماز میں کھڑا ہو, سامنے رب کا دیدار ہو. اگر تیری نماز میں رب کا دیدار ہو رہا ہے تو پھر تو مندر میں کھڑا ہو یا مسجد میں کھڑا ہو. تیری نماز مندر مسجد سے نہیں, رب کے دیدار سے ہے نا. جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی. جس منزل کو عشق پہنچا دیتا ہے ایمان کو اس کی خبر نہیں ہوتی. علم لدنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیتا ہے علم. چلو جی کتنے بندے ہیں؟ یہ 200 بندے ہیں. چلو یہ 200 بندے ہیں, چلو یہ علم لدنی لو اور ان کو ان کی منزل پہ پہنچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ اپنی آسانی کے لیے کہ جنہوں نے رب کی گواہی میں یوم ازل میں کلمہ پڑھ لیا تھا, جن کو جنت میں جانا ہی جانا ہے, جن کو جہنم میں وہ بھیج ہی نہیں سکتا, ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے نا. پھر ان کے لیے نقطہ نواز بن جاتا ہے نا. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کافر ہو گیا ہے, بجائے نماز پڑھنے کے بجائے مسجد جانے کے یہ تو کنجر بن گیا ہے, ناچنا شروع کر دیا ہے.
مرشد کا طواف کرتے ہیں. تو بھولے شاہ نے یہ کہا جس دے اندر وسیا یار اٹھیا یارو یار پکار. اے عشق بلے شاہ اوکھا اولا صورت ہے صنم دی عرش مولا یار بنا نہ کوئی اللہ ہے پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے. وہ یار کے اندر ہی اللہ ہے نا. اوپر والے اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ وہ جو یار ہے اسی کے اندر بسا ہوا ہے نا. وہ مولانا روم نے بھی کہا چوں تو ذات پیر را کر دی قبول ہم خدا ذاتش و آمد ہم رسول. اگر تو نے اپنے مرشد کو مکمل طور پر مان لیا تو مرشد کو ماننا صرف مرشد کو ماننا نہیں ہے، اللہ رسول بھی اس میں آ گئے. بس یہ علم لدنی اب اللہ کرے لوگوں کی سمجھ میں آئے، کیونکہ ہم ایکسپلین کر رہے ہیں نا. بلے شاہ نے تو نہیں کہا تھا. بلے شاہ نے کیا کہا بھئی؟ انہوں نے کہا نچ نچ کے یار منا لے. لوگوں نے اعتراض کیا تو جواب نہیں دیا انہوں نے، بلکہ اور جواب کے طور پر کیا کہا؟ لوکی تینو کافر آکھن تو آہو آہو آکھ. بجائے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی تم لگاتے رہو فتوے، کافر بولتے رہو، مجھے منظور. اگر ایکسپلین کوئی کر دیتا تو ہو سکتا ہے دو چار کی سمجھ میں آ ہی جاتا. جنہوں نے دیواریں چنوائیں ایکسپلین انہوں نے بھی نہیں کیا، جنہوں نے دھمال کرایا ایکسپلین انہوں نے بھی نہیں کیا، جنہوں نے نچایا ایکسپلین انہوں نے بھی نہیں کیا. پتہ نہیں کیوں نہیں کیا. یا تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی یا پھر وہ ڈرتے ہوں گے. اب آپ کہیں گے ولی بھی ڈرتا ہے. حضور پاک لوگوں سے ڈرتے رہے کہ میں مولانا علی کی ولایت کا اعلان کروں یا نہ کروں. علم لدنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ولی کو علم لدنی دیتا ہے کہ چھوٹی سی اور تشریح کر. اس علم لدنی میں یہ ہوتا ہے اس مرشد اس ولی کے لیے کہ جو تجھ سے جیسے لگنا چاہے ویسے لگا دے، ہم اس کا سینہ منور کریں گے. اچھا اب وہ پھر مریدوں کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو لیپ ٹاپ پہ بیٹھنے کا شوق ہے، اس کو لیپ ٹاپ پہ بٹھا دیا، ٹھیک ہے نا. اس کو روٹی لگانے کا شوق ہے، چل تو روٹی لگا. اس کو ناچنے کا شوق ہے، اس کو ناچنے پہ لگا دیا. یہ کام سارے جو ہے وسیلے ہیں، فیض تو اس کی نظروں سے ہوگا. بھلے نماز پڑھائے، ذکر کرائے یا نچائے یا تندور پہ بٹھائے، فیض تندور میں نہیں ہے، نہ ہی فیض تمہارے ذکر فکر میں، نہ ہی فکر تمہاری نمازوں میں، وہ اس کی نظروں میں ہے نا. یہ علم ہے. ہم بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ناچو، ایک قدم پر اللہ دوسرے قدم پر ہو. ساری عورتیں دیکھو ناچ رہی تھی نا، سارے مرد بھی ناچ رہے تھے، لیکن یہ وہ ناچ ہے جس کو دیکھ کے کبھی بھی تم کو شیطانی نہیں سوجے گی کیونکہ اس میں نور ہے. بات ساری صرف یہ ہے کہ کوئی سمجھانے والا ہو تو پھر علم لدنی کی حقیقت اور حکمت بھی سمجھ میں آئے. یہاں اب نماز روزہ حج زکوٰۃ، تم مجھے بتاؤ کیسے تمہارا نفس پاک ہوگا جب نہ تمہاری نماز ہو رہی؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہ تمہاری نماز ہو رہی، ٹھیک ہے نا، نہ تمہارے اندر رزق حلال ہے. آج کے دور کا مسلمان دیکھو کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو رزق حلال کی پرواہ ہے، خود بھی حرام کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اپنے والدین کو بھی رزق حرام کھلا رہے ہیں. حرام کے چندے سے مسجدیں بن رہی ہیں، حرام کے پیسوں سے عمرہ کرنے کو جا رہا ہے، حرام کے پیسوں سے حج کر رہا ہے، حرام کے پیسوں سے ٹوپی پہن رہا ہے اور حرام کے پیسے سے ہی مسجدیں بنوا رہا ہے. کیسے تیری عبادت رب کو قبول ہوگی؟ اب تو کوئی طریقہ ہی نہیں بچا تمہارے لیے. اب تو صرف ایک ہی طریقہ بچا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ نور کے انجیکشن تمہارے دلوں کو لگے، جو سارے جسم کو، خون کو بائی پاس کرتے ہوئے ڈائریکٹ نور دل میں جائے.
یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم لدنی ہے۔ جسم اس قابل نہیں ہے تو اس کے دلوں میں انجیکشن لگا دے۔ علم لدنی وہ علم ہے، وہ فیض ہے، وہ طریقہ ہے جو مذاہب ادیان میں نہیں ہے۔ جب بھی علم لدنی آیا ہے لوگوں نے ایسے ولیوں کو زندیق کہا ہے، کافر، منافق کہا ہے، قتل کے فتوے لگائے۔ اب علم لدنی سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کوشش کی ہے کہ بڑی آسانی سے عام جیسے باتیں ہوتی ہیں اس طرح میں آپ کو سمجھاؤں۔ تو بس عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے۔ اب اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ الگ ہیں، علم لدنی کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ الگ ہیں، کیونکہ علم لدنی کے اندر وہ بغیر شریعت کے ہوتا ہے، وہ بغیر زہد و پارسائی کے ہوتا ہے، وہ نظروں سے فیض ملتا ہے۔ اب جب نظروں سے فیض ملنا ہے تو آدمی کو کیوں دیکھ رہے ہو کہ یہ پارسا نہیں ہے، یہ تو گناہوں میں لگا ہوا ہے۔ آج علم لدنی جن کو نظروں سے مل رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں اچھا یہ اتنا یعنی بلند مقام ہے اس کا، یہ تو گناہوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ گناہوں میں تو لگا ہوا ہے، اس کا جسم لگا ہوا ہے نا۔ تجھے علم لدنی تو روح اور قلب کے اندر اس کا نور جا رہا ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا نا۔ کیوں جی؟ سب سے پہلے علم لدنی کے ذریعے گناہ کرنے کی خواہش ماری جاتی ہے، گناہ کرنے کی خواہش۔ پھر جب وہ یعنی اگلے مقام پر پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے نفس کو اتنا زیادہ نور سے چکا چوند کر دیا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں نور کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ علم لدنی کے ذریعے ایسا نفس پاک ہوتا ہے کہ جس کا نفس علم لدنی کے ذریعے پاک ہوا وہ کبھی بھی دوبارہ پلٹے گا نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ الہامہ سے دوبارہ لوامہ اور لوامہ سے دوبارہ امارہ ہوا ہو۔ یہ علم لدنی والے علم کے ذریعے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نور کا، اس علم لدنی کے نور کا ڈائریکٹ اللہ کی ذات قدیم سے ہے۔ اب یہ جو تم کو فیض مل رہا ہے یہ علم لدنی کا فیض ہے، یہ فیل نہیں ہو سکتا۔ اس کا تعلق کتابوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ وہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلی جس کی ایک بوند کے لیے سارے فقیر اور ولی اپنی ساری زندگی ترستے رہتے تھے، ہمارے دور میں اس کی موسلادھار بارش ہو۔ اب کیا حال ہوگا آپ کا؟ اس لیے تم عام دنیا داروں کی طرح زندگی بھی گزار رہے ہو اور تمہارے ایمان کی ترقی بھی ہو رہی ہے۔ یہ کمال پہلے نہیں تھا نا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں دیکھا۔ تم کیسے دیکھتے؟ امام مہدی کا علم لدنی آیا نہیں تھا پہلے۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو گانے سنتے ہیں، بالی ووڈ کے گانے سنتے ہیں۔ بالکل سنتے ہیں، لیکن بات ساری نیت کی ہے۔ تو عورتوں کو تصور کر کے سنتا ہے، ہم مرشد کا تصور کر کے سنتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہم تو مرشد کا تصور کر کے سنتے ہیں نا۔ انما الاعمال بالنیات، جس کی جدھر نیت ہے اسی کے حساب سے اس کو فیض ہوگا۔ ہم گانے سنتے ہیں سرکار کے تصور میں۔ تو یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہے علم لدنی کی۔